هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 276. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يمحق الله الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ لا يحب، اور اللہ پسند نہیں کرتا ایسے شخص کو کل کفار نثیم، ہر بہت ہی زیادہ ناشکرے اور سخت گناہ گار کو. ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال کیے، وأقاموا الصلاة، نماز قائم کی، وآتوا الزکاة، انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود میں سے جو باقی ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نے یہ کام نہ کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں. لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگی والا ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے آسانی تک مہلت دینا لازم ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ بات کہ تم صدقہ ہی کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. وَاتَّقُوا، ڈرو، یوماً، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ،
جس میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں سود کو ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا، اور سود سے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اللہ رب العالمین نے روکا۔ آگے سود کا متبادل کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سود ہے یہ ایک مجبوری ہے، اور یہ سودی کاروبار جو ہے اور سود پر جو لین دین ہے، سود پر جو قرضے دیے جاتے ہیں یا سود پر جو خرید و فروخت کی جاتی ہے، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سود کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں سود کا متبادل ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کو مٹانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کتنا بھی بڑھ جائے اس کا انجام قلت ہوتا ہے، یعنی سود سے جتنے بھی آپ پیسے جمع کر لیں اور وہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں قلت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سودی جو کاروبار ہوتے ہیں، لین دین ہوتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں خیر نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ سودی کاروبار اور سودی لین دین یہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق عمل ہے۔ تو جس کے اوپر لعنت کی جائے اور جو ناپسندیدہ ہو، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر نہیں ہوتی۔ البتہ جو صدقات ہوتے ہیں نا، صدقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی پرورش کرتا ہے، اللہ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو تندرست لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے سود پر قرضے لیتے ہیں، تو اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر صدقہ کر دینا یہ سود کا متبادل ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جو ناشکرا ہے اور سخت گناہ گار ہے، اللہ کبھی پسند نہیں کرتے۔ یہ ایسے لوگوں کے تذکرے میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کا تذکرہ بھی کرتے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ رب العالمین کا یہ کہنا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، حالانکہ ایمان والے تو اللہ سے ڈرتے ہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بطور خاص اہل ایمان سے کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ جو باقی ماندہ سود ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاہلیت میں جو سود تھا وہ موجود تھا، اور یہ بڑے بڑے جو قبیلے تھے اور سردار تھے اور جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ سود پر کاروبار کرتے تھے۔ یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کے تمام سود باطل قرار دے دیے جو قریش، ثقیف اور دیگر عرب قبائل میں سے بعض تاجروں کے اپنے قرضداروں کے ذمے باقی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا تھا جاہلیت کے زمانے کے تمام جو سود ہیں وہ میرے قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے، اور سب سے پہلا جو سود ہے جسے میں باطل قرار دیتا ہوں وہ ہمارے سیدنا عباس بن عبد المطلب کا ہے، وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کلیتاً اس آیت مبارکہ کے بعد جو سود تھے اور جو سودی معاملات تھے انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم سود نہیں چھوڑو گے اور سودی کاروبار کرنا نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ والی جو وعید اللہ نے یہاں ذکر کی ہے نا،
شریعت کے کسی اور کام میں یہ وعید نہیں ہے، یعنی اللہ سے جنگ کرنا سود کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سلف صالحین جو تھے وہ سود خور کو ایک بہت بڑا گناہ گار تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس، امام ابن سیرین، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر محدثین یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ سود خور ہے نا اسے توبہ پر مجبور کیا جائے گا، اور اگر بالفرض وہ اپنی روش نہیں بدلتا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بہت سے ایسے ناموں کو ذکر کر کے ان لوگوں کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ جو مسلسل یہ سود کھاتا ہے پھر مسلمان بھی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، یہ محدثین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن سیرین کہتے ہیں اسے توبہ پر مجبور کیا جائے گا۔ اگر پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا یا توبہ کر لیتا ہے لیکن اپنی اس روش سے باز نہیں آتا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ مسلسل اللہ سے جنگ کر رہا ہے اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اب اگر میں اور آپ یہ چاہیں کہ ہم نے سود میں کاروبار بھی کیے، لین دین بھی کیے اور سود میں اپنے آپ کو ہم نے دھکیل دیا، واپسی کا راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین واپسی کا راستہ ذکر کرتے ہیں، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو اور سود کے قریب نہیں جانا چاہتے جبکہ پہلی زندگی میں سود موجود تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو تمہارا اصل مال تھا نا آپ وہ لے لیں اور اصل کے علاوہ جو سود تھا اسے چھوڑ دیں۔ لہٰذا اصل مال کے علاوہ اور جو اضافی سود کے ذریعے مال حاصل کر چکے ہیں اس مال کو واپس کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہ ظلم کرو اور نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اگلی آیت مبارکہ میں یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو قسطوں پہ کاروبار کرتے ہیں اور بھاشن یہ دیا جاتا ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ بڑی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے سہولت بناتے ہیں اور ہم ان کے لیے بہت سی آسانیاں لے کر کے آتے ہیں کہ ہم انہیں قرضے دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا سود بھی لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ذو عسرت، اگر کوئی بندہ تنگی والا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے آسانی تک جو سہولت دینا ہے یہ لازم ہے۔ یعنی ایک بندہ مالدار ہے اور مالدار سے کسی غریب آدمی نے قرضہ لے لیا، اب قرضہ لے کے جو وقت مقرر تھا اس مقرر وقت تک وہ بندہ پیسے نہیں دے سکا تو مالدار بندے کے اوپر لازم ہے اگر اس کے پاس وسعت موجود ہے، ویسے تو وہ اس سے پیسے لے سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاس وسعت موجود ہے تو اس کے اوپر لازم ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک اس بندے کو سہولت دے دینا، آسانی تک اس بندے کو سہولت دے دے۔ یہ مالدار بندے پر جس نے قرض دیا ہے اس کے اوپر لازم ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس بندے کو صدقہ ہی دے دو جو آپ نے اس کو قرض دیا تھا وہ صدقہ ہی دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے ہاں جو سود پہ قرضے دیے جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس سے سود لیا جاتا ہے، پھر ہر قسط جو لیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر الگ سے ایک سود دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سود کا متبادل کیا ذکر کیا کہ مالدار لوگوں کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو قرضہ دیں اور قرضے کی صورت میں ان سے اضافی پیسوں کا مطالبہ نہ کریں بلکہ انہیں ایک مقرر وقت تک سہولت دیں، اگر پھر بھی وہ پیسے نہیں دے سکتے انہیں اور مہلت دے دی جائے، اور اگر بالفرض آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیسے دے ہی نہیں سکتا بجائے یہ کہ آپ اسے دیوالیہ قرار دے دیں اور اس کے گھر والوں پہ یا اس کے مال و متاع کے اوپر آپ قبضہ ہی کر لیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ اس بندے کے اوپر صدقہ کر کے اس کو معاف کر دیں، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ بہتر ہے۔ اور یہاں ویسے تو بہت سی روایات ہیں، ایک روایت اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرض دار کو مہلت دی
یا قرض معافی کر دیا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس بندے کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی تنگدست شخص کو مہلت دی اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو 1,00,000 روپیہ ادھار دیا اور وہ ادھار کی جو وقت تھا وہ وقت گزر گیا، اب وہ اسے زیادہ وقت مہلت دے رہا ہے تو ہر روز اس بندے کو جتنے پیسے قرض دیے تھے اس سے ڈبل جو پیسے ہیں اللہ رب العالمین قرض دینے والے کو جو صدقہ ہے اس کا اجر اور ثواب اس بندے کو دیتا ہے۔ صحابی کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی نے تنگدست کو مہلت دی تو اسے اس دن کے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، تو پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جس شخص نے کسی تنگدست کو مہلت دی اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا اجر ملے گا، اور اگر وہ قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مزید مہلت دے دیتا ہے تو اسے قرض سے دگنا جو صدقے کا اجر اور ثواب ہے وہ اس بندے کو ملے گا۔ لہٰذا لوگوں کے لیے سود کا متبادل تلاش کیجیے، اور وہ تلاش کرنا یہ ہے کہ آپ بلا سود لوگوں کو قرضہ دیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے تعلق دار ہیں، اور پھر اگر مہلت بھی دینا پڑے تو اسے اپنے لیے ایک بہت بڑا ثواب کا ذریعہ بنے۔ یہاں ہمارے وہ بھائی جنہیں یہ لگتا ہے کہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں، لیتے وقت انداز بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو واپسی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے ان بھائیوں کے لیے یہ روایت بہت خوبصورت ہے کہ روزانہ آپ کو اجر ملتا ہے، اور اگر وہ وقت اس سے وقت مقررہ سے بھی آگے وقت چلا جائے تو پھر اللہ رب العالمین ہر روز جو اجر ہے اسے دگنا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر مالدار ہیں، وسعت آپ کے پاس موجود ہے تو پھر دل کو بھی بڑا کرنا چاہیے، یہ سود کا متبادل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا دنیا میں جو اس نے کام کیے تھے، اور قیامت کے دن اللہ کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔